اسپیسیفک اسے عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اسپیسیفکلی اس لیے جوڑ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ عمران نیازی یہ فرماتے ہیں کہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالو، وہ اس کو اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ میری کہ یہ ان کی جو آڈیو لیک ہے وہ ان کی ہے، وہ اس کو فیک نہیں قرار دیے جا چکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بھی اس کے خلاف آواز بلند کی، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں پر ہم کیسے پردہ ڈالیں کہ جب ہمارے بچے بچیاں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی ماں جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں جاتی ہے، اور کسی کو کیا پتہ کہ آپ کس کو کیا خفیہ میسج کر دیتے ہیں، کس کو کیا بیہودہ میسج کسی کی بیٹی کو کر دیتے ہیں، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، تو ان بیچاروں، اس خاندان، وہ تو بیچارہ بے خبر ہے وہ خاندان، تو اس کی تو عزت داؤ پہ لگ گئی۔ تو یہ اور پھر ان کا ماحول دیکھیں کہ فحاشی اور بے حیائی پاکستانی سوسائٹی میں کیسے پھیلائی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ اپنے پروفیشنل ڈانسر عورتوں کو اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں، دھرنوں میں بلاتے ہیں، شریف عورتوں کے لبادے میں کہ یہ تو شریف عورتیں ہیں، پھر ان کو وہاں پر بٹھاتے ہیں۔ تو جب یہ پروفیشنل ڈانسر عورتیں وہاں پہ ڈانس شروع کرتی ہیں تو پھر وہ شریف عورتیں بھی ان کو دیکھ کر ڈانس شروع کر دیتی ہیں، تو پھر وہ ماحول جو نیازی بناتا ہے وہ یہ بناتا ہے تاکہ لڑکے اور مرد وہاں پر زیادہ آئیں۔ تو یہ نیازی کا طریقہ واردات ہے، یہ اس کی سیاست کا طریقہ کار ہے، فحاشی اور بے حیائی اس کا ہتھ کنڈا ہے۔ تو اور پی ٹی آئی وہ واحد سیاسی جماعت ہے، دنیا کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ فری بیوٹی پارلر کا انتظام کرتی ہے جلسوں میں، تاکہ خواتین جو ہے وہ بناؤ سنگھار کریں اور پھر وہ لڑکے اور مرد جو ہیں وہ زیادہ آئیں جلسوں میں، شرکاء کی تعداد زیادہ نظر آئے۔ تو یہ فحاشی اور بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی آپ کے جلسے میں، رمضان المبارک میں بھی جلسے میں آپ کے ڈانس، ناچ گانے اور یہ اس قسم کے کام چلتے رہے تو رمضان المبارک میں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی جو قریبی لوگ ہیں، عائشہ گل علی جو ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، خان صاحب اب بالکل بدلے ہوئے عمران خان ہیں۔ ریاست مدینہ کی بات بھی انہوں نے تب سے شروع کی جب وہ بالکل اسلام کی طرف آئے، اب وہ ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں، لیکن ان کے ماضی کو ان کے ساتھ جوڑ کے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستانی سوسائٹی کے لیے ایک مورل رسک ہے، یہ شخص پاکستان کے سوسائٹی میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والا شخص ہے اور ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے والا شخص ہے، اور یہ اس کی تو بہت ساری باتیں ہوں گی جو بہت سارے پارٹی کے لوگوں نے نہیں بتائی ہوں گی، ان کے اپنے مفادات ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے، عائشہ گل علیہ سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا، قوم کو باخبر کرنا تھا، تو عائشہ گل علیہ نے وہ کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا۔ عائشہ گل علیہ کو کسی نے کچھ، یعنی انہوں نے الزام لگایا کہ کس نے پیسے دیے، اس نے پیسے دیے۔ عائشہ گل علیہ کا گھر آپ دیکھ لیں، عائشہ گل علیہ کا آپ بینک اکاؤنٹ چیک کر لیں، اگر میرے جو سٹیٹس میں کوئی چینج آیا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یا عائشہ گل علیہ کسی پارٹی میں گئی ہو، کسی دوسری پارٹی میں گئی ہو، عائشہ گل علیہ نے اپنی ایک جماعت الصفا، اپنی اسلامک ویژن والی جماعت بنا لی، تو میرا اپنا ایک ویژن ہے پاکستان میں، اور جو باتیں میں نے کی ہیں میں اس پر قائم ہوں، اور جو آڈیو لیکس آئی ہیں وہ قوم کو اب جو ہے وہ سارا کچھ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ اچھا، پارٹی کے اندر کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، بہت سے اچھے لوگ پارٹی کے اندر ہیں کہ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے اچھے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، کیا اگر ایسی باتیں ہیں تو وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں، حق پر کھڑا ہونا جو ہے وہ ہمیشہ انسان اکیلا جاتا ہے حق پر، اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت حوصلے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور یہ شاید اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو دیتا ہے ایسا حوصلہ، اور بہت سارے لوگوں کے مالی مفادات ہوتے ہیں، حکومت میں آ کر ان کو منسٹر بننا ہوتا ہے، سب کچھ پارٹی کے اندر، میں آپ کو بتاؤں پارٹی کے اندر سب کو پتہ ہے کہ عمران نیازی کے کیا اخلاقی، اس کی اخلاقی باتیں، غیر اخلاقی باتیں ہیں اس کی، وہ پارٹی کے سب لوگوں کو معلوم ہے، اور پارٹی میں کچھ ایک نیٹ ورک ہے، عمران نیازی کا ایک کور نیٹ ورک ہے جو کہ ایک نیٹ ورک کی طرح کام کرتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہیں وہ یہاں سے جائیں، آپ کا کام یہاں پر نہیں ہو سکتا، آپ خان صاحب کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، تو بات یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، تو یہ ایک نیٹ ورک ہے جس طریقے سے یہ کام کرتا ہے، اور یہ فحاشی اور بے حیائی والا نیٹ ورک ہے، اور میں اپنی قوم سے کہتی ہوں کہ اور مجھے اپنی قوم پر فخر بھی ہے کہ آج جب آڈیو لیک سامنے آئی ہیں تو الحمدللہ قوم
جو ہے وہ عائشہ گلالئی کی بات انہوں نے تسلیم بھی کر لی، اور میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فاتح قرار دیا ہے اپنے اس سٹینڈز میں۔